اور آقا کریم نے آخری بات فرمائی، مومنوں کی مثال، ایک مومن کی مثال دوسرے مومنوں کے لیے اس طرح ہے کہ سر کا درد کی وجہ سے پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ جی سر میں درد ہے، اب سر کوئی بے چین رہنا چاہیے لیکن نہیں، پورا جسم سر کے درد کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔ حضور پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک مسلمان کی بے چینی دوسرے مسلمان کو بے چین کرتے ہیں، ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی گنہگار کو تکلیف میں دیکھتے ہیں نا، ہم تو خوش ہوتے ہیں، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، میں نے کہا تھا یہ کام کرو، ابھی تو ٹھہرے ہو، ابھی تو کچھ اور ہونا باقی ہے۔ ارے بھائی یہ بہت بڑا ظالم تھا، اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ یہ جملے ہم بولتے ہیں تو کیا یہ جملے خوشی کے ہیں یا کسی کی تکلیف میں تکلیف دہ ہونے جملے ہیں؟ یہ تو کسی کی تکلیف میں یہ اور جملے تکلیف دہ ہیں۔ جب کسی بیمار کو کہو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے کیا رب اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کے پاک کرنا چاہتا ہے، تاکہ جب یہ قبر میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کرے تو ان کے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ نہ ہو، میرا حبیب ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اور نبی خوش ہو گیا تو سارا کام ہو گیا۔ نبی کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کے وقت خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور تکلیف آئی تو صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے رب ہونے کا وعدہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو تب تک موت نہیں دوں گا جب تک اس کو اسی تکلیف میں مبتلا نہیں کروں گا۔ لہذا کسی کو تکلیف دیکھ کے اس سے ہمدردی کیا کرو، ان کی تبصرہ سے کیا کرو، ہو سکے تو ان کی مدد کیا کرو۔ کسی کی تکلیف میں خوش ہونا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی طرف پہ میرا دل نہ دکھے تو میرا اسلام مکمل نہیں ہے۔ افریقہ کے مسلمانوں کی بھوک پہ میں بے چین نہ ہو جاؤں تو میں کامل مسلمان نہیں۔ یہ میں افریقہ اور فلسطین کی بات کر رہا ہوں، لیکن کیا ایک بھائی عمرے پہ چلا جائے اور دوسرے بھائی کو علاج کے پیسے نہ ہو، کیا جس مصطفیٰ کو سلام پیش کرنے جا رہے ہو مصطفیٰ تیرے اس عمل سے خوش ہوں گے؟ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں، میرے جملے پہ خدا کے لیے ذرا توجہ کر دیں۔ گھر میں ماں بیمار ہو، ان کا علاج تو نہ کرواؤں، میں غوث الاعظم کی مدار پہ بغداد انہیں سلام کرنے چلا جاؤں تو کیا یہ غوث الاعظم کی تعلیمات ہے؟ اپنے محلے کی مسجد میں نماز تو پڑھنے نہ آؤں لیکن کعبے کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تڑپتا رہوں، یہ خدا کو دھوکہ دینے کے مترادف نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سگا بھائی غربت کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے اور دوسرا بھائی عمرے کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس کا دل اپنے خونی رشتے سگے بھائی کے لیے کہ درد کو محسوس نہیں کر رہا، اور جب محسوس نہیں کر رہا کسی کے درد مند کی دل کہ درد کو کوئی محسوس نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے میرا ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ اس لیے خدا را کسی کے درد اور تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی غریب کی غربت کی مذاق نہ اڑائیں،
کسی مسکین کی مسکینی کی مذاق نہ اڑائیں، کسی تنگ دست اور محتاج کے محتاجی کی مذاق نہ اڑائیں۔ خدا خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا، مصطفیٰ خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ اگر خدا کو راضی رکھنا ہے تو اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تم خدا کے بندوں سے پیار کر لو، اللہ مخلوق کو تیرا غلام بنا دے گا۔